أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين۔ معزز سامعین، حمد و ثنا کے بعد سورۃ الانعام کی ایک آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے نبی، آپ کہہ دیجئے لو ان عندی ما تستعجلون بی، اگر وہ چیز یقیناً میرے پاس ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، جس کے بارے میں تم جلد بازی سے کام لے رہے ہو، تو میرے اور تمہارے درمیان اب تک فیصلہ ہو گیا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ کفار مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عذابات لانے کا مطالبہ کیا کرتے تھے کہ اے محمد، جو باتیں تم بتا رہے ہو اگر وہ سچی ہیں تو اسے کر کے بتلاؤ۔ اسی طرح قیامت سے متعلق بھی کہ اللہ کے رسول جب قیامت سے متعلق اور آخرت کی فکر سے متعلق لوگوں میں باتیں ذکر کرتے تو قوم یہ کہتی کہ اگر قیامت کا وعدہ برحق ہے اسے لا کر بتاؤ۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ قیامت کا وعدہ تو اللہ نے کر رکھا ہے، لیکن اس کا علم قیامت کب آئے گی یہ اللہ تعالیٰ ہی کو زیادہ بہتر معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ اور رہا عذابات کا مطالبہ کرنا، یہ عام طور پر قوم کا سلوک انبیاء کے ساتھ ایسے ہی رہا کہ وہ ان سے عذابات کا مطالبہ کرتے اور ان نشانیوں یا ان معجزات کو جب ظاہر کیا جاتا تو ان معجزات کا انکار کیا جاتا، بدلے میں جلد از جلد عذابات نازل ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ نے اپنے نبی کے بذریعے یہ پیغام دیا امت کو کہ اے لوگوں، جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، اگر وہ بات میرے اختیار میں ہوتی کہ جیسا کہ تم کہہ رہے ہو کہ عذابات آ جانا چاہیے، اگر تمہارا وعدہ برحق ہے، یا جن نشانیوں کو تم ذکر کر رہے ہو وہ ابھی فوراً ہمارے سامنے ظاہر ہونا چاہیے، یا قیامت اسی طرح اس کا ڈیٹ معلوم ہو جانا چاہیے، قیامت آ جانا چاہیے، یہ جتنی باتیں ہیں اگر اس کا اختیار نبی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میرے اختیار میں ہوتا، ما تستعجلون بی، جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، اب تک تمہارے اور میرے درمیان کوئی فیصلہ ہو چکا ہوتا، یعنی میرے اختیار میں اگر بات ہوتی تو فوراً کوئی عذاب نازل ہوتا اور اللہ تعالیٰ تمہارا صفایا کر دیتا اور میری نبوت کو سچا اور برحق لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا۔ لیکن میرے اختیار میں یہ چیزیں نہیں ہیں کہ میں جب چاہوں اللہ اس وقت تمہارے اوپر عذاب نازل کرے، اور میں جب چاہوں تم برباد ہو جاؤ، اور میں جب چاہوں قیامت آ جائے، یہ میرے اختیار کی باتیں نہیں ہیں، اسی لیے میں خاموش ہوں۔ اور آخر آیت میں کہا اللہ اعلم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ کون آدمی اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے اور کون آدمی دوسروں پر ظلم کر رہا ہے۔ اور کہا کہ مزید تاکید کے طور پر کہا گیا اے مشرکین مکہ، تم جس عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہو اگر وہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں نے بھی جلدی کی ہوتی، اللہ کے حکم سے تم پر عذاب نازل ہو چکا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، اور ان کی رسی اس لیے ڈھیل دی گئی ہے تاکہ کفر و شرک میں اور آگے بڑھتے جائیں اور شدید عذاب کے مستحق بن جائیں۔ اللہ نے کہا سورہ آل عمران میں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، کہ کافر ہرگز یہ مطلب نہ لے، کافر ہرگز یہ نہ سمجھے کہ انما نملی لہم، کہ ہم نے انہیں ڈیل دے رکھا ہے،
ہمیں انہیں چھوڑ رکھا ہے. یہی بات ایک کافر کے لیے ہے, یہی بات ایک مسلمان گنہگار کے لیے ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں, ہماری پکڑ نہیں ہو رہی ہے, ہمیں کوئی بولنے والا نہیں ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں. اللہ نے اس کا جواب دیا, انما نملی لہم لیزدادوا اثما, ہم ان کو ڈھیل اس لیے دیتے ہیں تاکہ ان کے لیزدادوا زیادہ ہو جائے, اثما گناہ, ان سے اور زائد گناہ ہو جائے, اور ان زائد گناہوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ایک بڑے عذاب کا انہیں سامنا کروائے. اسی لیے میرے بھائیوں, ہمیں ڈرنا چاہیے اگر کوئی گناہ ہم سے ہو رہا ہے اور اس کے باوجود ہمیں کوئی نہیں پکڑ رہا ہے تو ہمیں خوف کھانا چاہیے اور بے فکری میں, بے عملی میں نہیں جانا چاہیے کہ ہمیں تو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے اور ہم ہی سب کچھ ہیں, اور گناہ پہ گناہ ہم کرتے جا رہے ہیں اور رب کی پکڑ کا ہمیں ڈر بھی نہیں ہے, خوف بھی نکل چکا ہے. اور اس آیت کو جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ اگر نبی کے اختیار میں ہوتا تو اللہ تعالیٰ, نبی کبھی کا تمہارا جو ہے فیصلہ کر چکے ہوتے, لیکن یہ اختیارات اللہ نے اپنے نبی کو نہیں دیے. اس سلسلے میں مفسرین نے ایک حدیث ذکر کی ہے جو بخاری اور مسلم کی ہے. کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہے, ایک دن جو عقبہ کا دن تھا, ایک شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی, لیکن اس نے اسلام کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے انکار کی وجہ سے بہت زیادہ ملال ہوا اور غم سے نڈھال ہو کر ایک طرف اللہ کے رسول چل پڑے. جب قرن منازل, یعنی مکہ میں ایک جگہ ہے جس کو قرن منازل کہتے ہیں, اور مکہ والوں کے لیے یہ میقات بھی ہے, یہاں سے مکہ والے احرام بھی باندھتے ہیں. تو جبرائیل آئے اور کہا کہ آپ کی قوم نے جو آپ کو تکلیف پہنچائی ہے اس کی وجہ سے یہاں دو پہاڑوں کے درمیان ہم اگر آپ حکم دیں گے تو اس قوم کو کچل دیں گے. یہی وجہ ہے کہ ہو ایسی ہی روایت ہمیں ملتی ہے طائف کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زخمی کیا گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زخمی کیا گیا, یہاں تک کہ اللہ کے رسول کا اتنا خون بہا کہ جوتوں میں جا کر وہ لہو بن کر جم گیا, اور اللہ کے رسول فوراً فرشتے نازل ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا, اللہ کے رسول اگر آپ حکم دے ان دو پہاڑوں کے درمیان, دیکھیں عذابات کے جو جلدی کا مطالبہ کیا جاتا ہے, ان دو پہاڑوں کے درمیان ہم اس قوم کو کچل دیں گے, ہم اس قوم کو کچل دیں گے. اللہ کے رسول نے کہا نہیں, یہ لوگ اگر اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں, شرک میں ملوث ہیں, مجھے امید ہے کہ ان کی قوم, ان کی نسلوں سے اللہ تعالیٰ ان کی پیٹوں سے ایسی اولاد کو پیدا کرے گا جو اسلام پر قائم ہوگی, توحید پر قائم ہوگی. اللہ کے رسول نے ایک حسن ظن اور ایک اچھی امید سے جو ہے ان کے اوپر عذابات لانے سے جانے دیا, عذابات کو روک دیا. تو ایسا ہمیشہ ہوتا ہے کہ جو قوم مخالفت کر رہی ہے, شدید مخالفت پر اتر آتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ انہی کی قوم میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا کرتے ہیں جو توحید کے علمبردار بن جاتے ہیں, صحیح خالص اسلام کو وہ لوگ پہچانتے ہیں. تو یہ بہت بڑی دولت ہوتی ہے. اس کے بعد کہا کہ دو مشرکین مکہ دو پہاڑوں کے درمیان کچل ڈالے, تو رسول اللہ نے کہا میں امید کرتا ہوں اللہ ان کے اولاد میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والوں کو پیدا کرے گا. مفسرین کہتے ہیں اس حدیث کا اس آیت سے کوئی تعارض نہیں ہے, یعنی دونوں یہ قرآن کی آیت اور یہ جو حدیث ہے ایک دوسرے کا اپوزٹ نہیں جاتی. چونکہ قرآن میں کیا بتلایا گیا, اللہ کے رسول کو اختیار نہیں ہے, جبکہ حدیث میں کیا بتلایا جا رہا ہے, اللہ کے رسول ہمیں آپ کو اختیار دے رہے ہیں. لیکن قرآن کی اس آیت کے اندر اور حدیث کے اندر کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا, اس لیے کہ آیت میں یہ عذاب اگر نازل کرنا رسول اللہ کے اختیار میں ہوتا تو جس وقت مشرکین عذاب کے لیے جلدی کر رہے تھے عذاب آ ہی جاتا. اور حدیث میں یہ نہیں ہے کہ دیگر مشرکین نے جلد عذابات آ جانے کا سوال کیا تھا, بلکہ پہاڑوں کے فرشتے نے پیشکش کی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ان کے لیے نرمی چاہی اور امید ظاہر کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اولاد میں موحدین پیدا کرے گا. تو آیت کے اندر یہ موجود ہے کہ اگر مشرکین مکہ جلدی مچا رہے ہیں تو عذابات کو فوراً نازل کرنا یہ نبی کے حکم میں نہیں ہے.
رہا حدیث میں اللہ کے رسول نے اپنی مرضی سے یہ نہیں چاہا کہ ان کے اوپر عذابات نازل ہو جائے. عذابات کے فرشتے نے آگے بڑھ کر یہ آفر دیا، یہ پیشکش کی کہ اگر آپ چاہیں اللہ کے رسول ہم ان کو برباد کر سکتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول نے نرمی کا اظہار کیا اور ان کی اولاد کے لیے ایک اچھی امید اللہ کے رسول نے باندھی. بہرحال انہیں چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن مجید کی تفسیر کو اور حدیثوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.